قیامت کے بہت سے نام ہیں۔ کچھ ناموں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور کچھ ناموں کا ذکر احادیث مصطفیٰ کے اندر بھی آیا ہے۔ قیامت کے کل جو 18 نام قرآن و احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کا دن قریب ہے اور ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی اور قریب ہے، اس اعتبار سے قیامت کو یوم العازفہ یعنی قریب آنے والا دن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس قیامت کا ایک نام یوم الوعید بھی ہے۔ دنیا میں قیامت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اس اعتبار سے قیامت کو یوم الوعید بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم البعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا دن، چونکہ اس دن اولین و آخرین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس اعتبار سے اس دن کو یوم البعث بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس دن کو یوم الخروج بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، اس اعتبار سے اس دن کو یوم الخروج بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم الجمع یا یوم الحشر یعنی جمع ہونے کا اور اکٹھا ہونے کا نام بھی اس کو دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت والے دن تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اولین و آخرین کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا، اس اعتبار سے اس کو یوم الحشر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم مشہود بھی کہا جاتا ہے، حاضری کا دن، کیونکہ تمام مخلوق اس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اس اعتبار سے اس کا نام یوم مشہود رکھا گیا ہے۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم الحساب یعنی حساب کا دن، چونکہ اس دن تمام مخلوق کا حساب لیا جائے گا، اس اعتبار سے اس کو یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم الدین ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے، قیامت والے دن جزا اور انصاف کا دن ہے، اس اعتبار سے اس کو یوم الدین بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم عظیم یعنی بڑا دن، دہشت، حساب اور جزا کے اعتبار سے اور سب سے بڑا دن کہلاتا ہے، اس لیے اس کو یوم عظیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے درمیان فاصلہ اور جدائی پیدا کر دی جائے گی، اس اعتبار سے اس کو یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کا ایک دن یوم عقیم یعنی بانجھ کا دن، قیامت کے دن چونکہ کفار کے لیے اصلاً کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اس اعتبار سے اس کو یوم عقیم بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کا ایک نام یوم عسیر بھی ہے، برے حساب اور عذاب کے اعتبار سے کافروں پر وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس لیے اس دن کو یوم عسیر بھی کہا گیا ہے۔ قیامت کا ایک نام یوم محیط بھی کہا گیا ہے یعنی گھیر لینے والا دن، اس دن مجرم عذاب میں گھیر لیے جائیں گے، اس اعتبار سے اس کا نام یوم محیط رکھا گیا ہے۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم علیم بھی رکھا گیا ہے یعنی دردناک دن، اس دن کفار و مشرکین کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اس اعتبار سے اس کو یوم علیم کہا گیا ہے۔ قیامت کا ایک نام یوم کبیر بھی ہے، اس دن کی سختی کے اعتبار سے بڑا سختی والا وہ دن ہوگا، اس اعتبار سے اس کو یوم کبیر بھی کہا گیا ہے۔ یوم الحسرہ یعنی حسرت زدہ ہونے کا دن، اس دن لوگ نادم ہوں گے، مغموم ہوں گے، اس اعتبار سے اس کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے۔ قیامت کے دن روحیں اور جسام آپس میں ملیں گے، زمین والے آسمان والے ملیں گے، غیر خدا کی عبادت کرنے والے اور ان کے معبود ملیں گے، عمل کرنے والے اور اعمال ملیں گے، پہلے اور آخری لوگ ملیں گے، ظالم اور مظلوم ملیں گے، جنتی اور جہنمی ملیں گے اور جہنمی عذاب دینے والے فرشتے ملیں گے، اس اعتبار سے اس کو یوم الطلاق بھی کہا گیا ہے یعنی ملنے کا دن۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم التغابن یعنی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کی جیت اور جہنمیوں کی، کفار و مشرکین کی شکست ظاہر کی جائے گی۔